بسم اللہ الرحمن الرحیم. تربیت اولاد. انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، فرمودہ 14 جولائی سن 2017. بہت سی عورتیں مرد لکھتے ہیں اور ملیں ملاقات کریں تب زبانی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد ہونے والی ہے، اس کے لیے دعا کریں، یا یہ کہ ہم اس پیدا ہونے والی اولاد کے لیے کیا دعا کریں. یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہے، بچے ہیں اور بچپن سے جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں قدم رکھنے والے ہیں، ان کی تربیت کی فکر رہتی ہے، ان کے لیے کیا دعا کریں، کس طرح ان کی تربیت کریں کہ ہمارے بچے صحیح راستے پر اور نیکیوں پر قائم رہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی اکثریت یہ سوچ رکھتی ہے اور ان کو یہ توجہ ہے یا کم از کم فکر ہے کہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم احمدیوں پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے ہماری سوچیں اس زمانے میں، جبکہ دنیا کی خواہشات نے ہر ایک کو گھیرا ہوا ہے، یہ ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے صرف دنیا کی فکر نہیں کرتے بلکہ دین کی بہتری کا بھی خیال پیدا ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے، بشرطے کہ مسلمان اس طرف توجہ دیتے ہوئے اس پر عمل کرنے والے ہوں کہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بچوں کی پیدائش سے پہلے سے لے کر تربیت کے مختلف دوروں میں سے جب بچہ گزرتا ہے تو اس کے لیے دعائیں بھی سکھائی ہیں اور تربیت کا طریق بھی بتایا ہے اور والدین کی ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. اگر ہم یہ دعائیں کرنے والے اور اس طریق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے اور اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینے والے ہوں تو ایک نیک نسل آگے بھیجنے والے بن سکتے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کی تربیت کوئی آسان کام نہیں، اور خاص طور پر اس زمانے میں جب قدم قدم پر شیطان کی پیدا کی ہوئی دلچسپیاں مختلف رنگ میں ہر روز ہمارے سامنے آ رہی ہوں تو یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دعائیں اور طریق بتائے ہیں تو اس لیے کہ اگر ہم چاہیں تو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی شیطان کے حملوں سے بچا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے مسلسل دعاؤں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور محنت اور کوشش کی ضرورت ہے، ایک مسلسل جہاد کی ضرورت ہے. اور حقیقی مومن سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کر اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی شیطان کے حملوں سے بچائے، نہ کہ مایوس ہو جائے یا تھک جائے اور خوف زدہ ہو کر منفی سوچوں کو اپنے اوپر طاری کر لے. منفی سوچ کی ایک فکر انگیز مثال گزشتہ دنوں ایک خط میں میرے سامنے آئی، جب ایک شخص نے لکھا کہ آج کل دنیا میں پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، غیر اخلاقی سرگرمیوں کی انتہا ہوئی ہے، منشیات کی نئی قسمیں اور ان کا استعمال عام ہو رہا ہے، معاشرے کی عمومی بے راہ روی بڑھتی چلی جا رہی ہے. لکھنے والا کہتا ہے کہ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ شادی تو بے شک کروں یا شادی ہوئی ہے تو بہتر یہی ہے کہ بے اولاد رہوں، اولاد نہ ہو. یہ انتہائی مایوس کن سوچ ہے. گویا شیطان سے ہار مان کر اس کو تمام طاقتوں کا منبع اور حامل سمجھ کر یہ بات کی جا رہی ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی طاقت نہیں کہ اولاد کی تربیت کے لیے ہماری کوششوں میں، ہماری دعاؤں میں برکت ڈالے، نعوذ باللہ، اور ہماری اولاد کو اور ہمیں شیطان کے حملوں سے بچائے، چاہے جتنی بھی ہم کوشش کر لیں اور دعائیں کر لیں. گویا دوسرے لفظوں میں ہم شیطان کے چیلوں کو کھلی چھٹی دینے والے بن جائیں اور مومنین کی نسل آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. یہ سوچ انتہائی خطرناک اور مایوس کن سوچ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والے کی ایسی سوچ نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس انقلاب کے پیدا کرنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے،
اس کا حصہ بننے کے لیے ہم نے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں کو استعمال کرنا ہے، اور اپنی نسل میں بھی اس روح کو پھونکنا ہے۔ جو ہمارے مقاصد ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، ان کی تربیت بھی کرنی ہے کہ معاشرے کے ان سب گندوں اور غلاظتوں کے باوجود ہم نے شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا، اور دنیا میں خدا تعالیٰ کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ ایک عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد کے لیے ہمیں قرآن کریم میں دعائیں سکھائی ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ ایک جگہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعہ دعا سکھائی، اور وہ دعا یہ ہے کہ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، سورہ آل عمران آیت 39۔ اے میرے رب، مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ ذریت اولاد عطا کر، یقیناً تو بہت دعائیں سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھائی کہ میں دعائیں سننے والا ہوں، اس لیے تم بھی کہو کہ اے اللہ تو دعا سننے والا ہے، اس لیے ہماری دعائیں قبول کر اور ہمیں پاک اولاد بخش۔ بس جب پاکیزہ اولاد کی خواہش ہو تو اس کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ماں باپ کو بھی ان پاکیزہ خیالات کا اور نیک اعمال کا حامل ہونا چاہیے جو نیکوں اور انبیاء کی صفت ہیں۔ ہر ماں اور باپ کو وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ مائیں دینی امور کی طرف توجہ دینے والی ہوتی ہیں، عبادات کرنے والی ہوتی ہیں، تو مرد نہیں ہوتے۔ بعض جگہ مرد ہیں تو عورتیں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ اولاد کے نیک ہونے اور زمانے کے بد اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کی خواہش اور اولاد کی پیدائش سے بھی پہلے مرد عورت دونوں نیکیوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کے واقعات میں ایک واقعہ ملتا ہے جس میں اولاد ہونے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک شخص کے لیے دعا ہے، لیکن اس دعا کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مشروط کر دیا، اور مشروط کیا اس شخص کے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے سے۔ وہ شخص ابھی احمدی بھی نہیں تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں نہیں آیا تھا، لیکن شاید اس کی کوئی نیکی تھی جس کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی۔ یہ منشی عطا محمد صاحب پٹواری ہیں، کہتے ہیں کہ میں غیر احمدی تھا، دین سے دور ہٹا ہوا تھا۔ ان کے ایک دوست تھے، وہ انہیں احمدیت کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں میں نے کبھی توجہ نہیں کی۔ ایک دن انہوں نے مجھے بہت زیادہ اس بارے میں کہا اور میرے پیچھے پڑ گئے کہ میری باتیں سنو اور ان پہ غور کرو۔ میں نے کہا اچھا، اگر آپ یہی کہتے ہیں تو میں آپ کو ایک دعا کے لیے کہتا ہوں، اگر وہ سنی گئی تو پھر میں غور کروں گا۔ آپ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو ان کو میرے لیے دعا کے لیے کہیں، اور دعا اس بات کی ہے کہ میری 3 بیویاں ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہے، ایک کے بعد دوسری شادی میں نے کی تاکہ اولاد پیدا ہو۔ یہ دعا کریں کہ مجھے بیٹا عطا ہو اور بیٹا بھی پہلی بیوی سے ہو۔ کہتے ہیں یہ خط انہوں نے میری طرف سے لکھ دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد مولوی عبد الکریم صاحب کی طرف سے جواب آیا کہ حضور نے دعا کی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کی ہے اور فرمایا کہ آپ کو بیٹا عطا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ زکریا والی توبہ کریں۔ منشی صاحب کہتے ہیں میں ان دنوں میں سخت بے دین تھا، شرابی، کبابی اور راشی ہوا کرتا تھا، رشوت لینا میرا عام کام تھا، مجھے کیا پتہ ہونا تھا کہ زکریا والی توبہ کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ زکریا والی توبہ کیا ہے مسجد میں گیا تو مسجد کا امام مجھے مسجد میں دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ شرابی کبابی کہاں سے آ گیا، لیکن بہرحال جب میں نے سوال کیا تو میرے سوال کا وہ جواب نہیں دے سکا۔ کہتے ہیں پھر میں مولوی فتح دین صاحب احمدی کے پاس دوسرے گاؤں میں گیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ زکریا والی توبہ بس یہ ہے کہ بے دینی چھوڑ دو، حلال کھاؤ، نماز روزے کے پابند ہو جاؤ اور مسجد میں زیادہ آیا کرو۔
کہتے ہیں یہ سن کر میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، شراب چھوڑ دی، رشوت لینی بند کر دی، نماز روزے کا پابند ہو گیا۔ کہتے ہیں 4-5 مہینے کا عرصہ گزرا ہوگا کہ ایک دن میری بڑی بیوی رونے لگی۔ خیر اس کو دائی سے چیک کروایا تو اس نے جو بات کی وہ اس طرف شک کا اظہار تھا کہ شاید اولاد ہونے والی ہے۔ بہرحال اس کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ میں نے مرزا صاحب سے دعا کروائی ہے، یہ اولاد ہونے کی نشانی ہے، شک والی کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ بعد حمل کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے تو میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میرے بیٹا پیدا ہوگا اور صحت مند اور خوبصورت بھی ہوگا۔ چنانچہ بیٹا پیدا ہوا اور کہتے ہیں اس کے بعد میں نے بیعت کر لی اور اس علاقے کے بہت سے اور لوگوں نے بھی بیعت کی۔ ماخوذ از سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 220-221 روایت نمبر 241۔ خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرمودہ 14 جولائی سن 2017 سے یہ انتخاب روزنامہ الفضل انٹرنیشنل بدھ 29 نومبر سن 2023 کے صفحہ نمبر 2 کی زینت ہے۔